گناہوں سے نجات اور اللہ سے مضبوط تعلق۔ کیا اپنے کبھی رات کے سناٹے میں اپنے دل کی آواز سنی ہے؟ جب سب سو جاتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، اور پھر ایک عجیب سی خاموشی آپ کو گھیر لیتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں، میں ایسا کیوں ہوں؟ میں بار بار وہی غلطی کیوں کرتا ہوں؟ میں توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں۔ اور پھر دل کے اندر ایک آواز آتی ہے، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، اب تم بہت دور جا چکے ہو۔ اگر یہ سب آپ محسوس کرتے ہیں تو آج کی یہ بات آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ مسئلہ آپ کے گناہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ سچ یہ ہے کہ انسان کمزور بنایا گیا ہے، انسان بھولتا ہے، انسان پھسلتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن ایک چیز جو انسان کو تباہ کرتی ہے وہ گناہ نہیں، وہ مایوسی ہے۔ جب انسان گناہ کے بعد یہ سوچ لے کہ اب میرے لیے معافی نہیں، تب اصل نقصان شروع ہوتا ہے۔ شیطان آپ کو گناہ پر نہیں روکتا، وہ آپ کو توبہ سے روکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اب گناہ کریں، پھر شرمندہ ہوں، پھر مایوس ہوں، اور پھر اللہ سے دور ہو جائیں۔ یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر اللہ آپ کو معاف نہ کرنا چاہتا تو وہ آپ کو احساس کیوں دیتا؟ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور آپ کا دل بے چین ہوتا ہے، وہ بے چینی کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ واپس آ جاؤ۔ یہ احساس اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ابھی بھی آپ کو چھوڑا نہیں۔ اللہ کی رحمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت انسان کے تصور سے بھی بڑی ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی گناہ کر لیں، آپ چاہے کتنی بار ٹوٹ جائیں، آپ چاہے کتنی بار وعدہ توڑ دیں، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ انسان تھک جاتا ہے، لیکن اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ آپ اگر سچے دل سے واپس آئیں تو اللہ آپ کو قبول کرتا ہے۔ اب ایک اہم بات سمجھیں، گناہ چھوڑنا صرف نیت سے نہیں ہوتا، اس کے لیے طریقہ چاہیے، ایک سسٹم چاہیے۔ صرف جذبات سے کچھ دن چلتا ہے، پھر انسان واپس وہیں آ جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم ایک عملی راستہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم، فوری توبہ۔ جیسے ہی گناہ ہو، اسی وقت رک جائیں، دل سے کہیں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور دل میں سچائی کے ساتھ وعدہ کریں۔ یہ فوری عمل آپ کے دل کو نرم کرتا ہے اور گناہ کو دل میں جمنے۔ دوسرا قدم، اپنے گناہ کو سمجھنا۔ ہر گناہ کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے۔ آپ خود سے سوال کریں، میں یہ گناہ کب کرتا ہوں؟ میں کس وقت کمزور ہوتا ہوں؟ میں کس ماحول میں زیادہ پھسلتا ہوں؟ اکثر یہ وقت ہوتا ہے جب آپ اکیلے۔ دوسرا قدم، اپنے گناہ کو سمجھنا۔ ہر گناہ کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے۔ آپ خود سے سوال کریں، میں یہ گناہ کب کرتا ہوں؟ میں کس وقت کمزور ہوتا ہوں؟ میں کس ماحول میں زیادہ پھسلتا ہوں؟ اکثر یہ وقت ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ فارغ ہوتے ہیں، جب آپ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہی آپ کے ٹرگر ہیں۔ جب تک آپ انہیں نہیں پہچانیں گے، آپ بار بار وہی غلطی کریں گے۔ تیسرا قدم، اپنے ماحول کو بدلنا۔ انسان اپنی نیت سے کم، اپنے ماحول سے زیادہ ہارتا ہے۔ اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں گناہ آسان ہے تو آپ کا بچنا مشکل ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد کی چیزیں بدلیں، اپنے فون کو صاف کریں، غلط چیزوں کو ہٹائیں، ایسی جگہوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے فاصلے بنائیں۔ یہ مشکل لگے گا، لیکن یہی اصل طاقت ہے۔ چوتھا قدم، گناہ کو چھوڑنے کی جگہ اسے بدلیں۔ اگر آپ صرف چھوڑنے کی کوشش کریں گے
تو دماغ واپس اسی طرف جائے گا، اس لیے اسے بدلیں۔ اگر آپ فضول ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کی جگہ قرآن سنیں۔ اگر آپ اکیلے گناہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اگر آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے تو اسے کسی اچھی عادت سے بھر دیں۔ دماغ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرے گا، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرے۔ 5واں قدم، چھوٹے اعمال کو مضبوط بنائیں۔ بڑی تبدیلیاں چھوٹے قدموں سے آتی ہیں۔ روز تھوڑا قرآن پڑھیں، روز استغفار کریں، روز اللہ کو یاد کریں۔ یہ چھوٹے عمل دل کو صاف کرتے ہیں، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو گناہ خود بخود کم ہونے لگتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اللہ سے تعلق کی۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو گناہ خود کم ہو جاتے ہیں۔ نماز کو صرف ایک فرض نہ سمجھیں، یہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کو سنتا ہے۔ اگر آپ اس احساس کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بدل جائے گی۔ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ سے رسمی بات نہ کریں، اپنے دل کی بات کریں۔ کہیں اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں بار بار ہار جاتا ہوں، اللہ مجھے بچا لے۔ یہ سچی باتیں دل سے نکلتی ہیں اور سیدھا اللہ تک پہنچتی ہیں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا سیکھیں۔ جب آپ اکیلے ہوں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب اللہ کو یاد کریں۔ یہی اصل تعلق ہے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب ایک حقیقت سمجھیں، کو کامل نہیں بننا، آپ کو بس واپس آنا ہے۔ ہر بار جب آپ گرتے ہیں آپ کو اٹھنا ہے، ہر بار جب آپ ٹوٹتے ہیں آپ کو جڑنا ہے۔ یہی کامیابی ہے۔ آج ایک فیصلہ کریں، آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، آپ کو ہار ماننا چھوڑنا ہوگا۔ جب بھی گناہ ہو اسی وقت اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں لائق نہیں، یہ سوچیں کہ میرا رب رحیم ہے۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو دھتکارے گا نہیں، اللہ آپ کو ٹھکرائے گا نہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ واپس آئیں۔ اگر آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو آج دل سے کہیں، اللہ میں واپس آ رہا ہوں، اللہ مجھے قبول کر لے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام کسی اور تک بھی پہنچے تو اسے شیئر کریں۔